الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے تمام احباب الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نعمت اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم المعصومین قسمت نو جگایا قسمت نو جگایا حسین دے نانے قسمت نو جگایا حسین دے نانے سارے یقیناً قسمت کو جگایا کہ نہیں بولو تو سب جگایا ابتدان گزارش جڑے بندے پہنج بیٹھے ہو گوڑے چھڑ کے چوکڑیاں مار کے یادتا بیٹھ کے سرکار کی نال دے نال شرمانی سرکار کا کرم ہے نا کہ سارے رضا کے بیٹھے ہیں حضور کا ذکر کرنے واسطے قسمت نو جگایا حسین دے نانے نے قسمت نو جگایا حسین دے نانے نے مل گیا کھودا قسمت نو جگایا حسین قسمت نو جگایا حسین دے نانے نے سانو اپنا بنایا حسین دے نانے
دی خیرات عطا کر کے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے کنا کرم کمایا ابو بکر نے فرمایا اے ہو میری عبادت ہے محترم بری کر دینا ذرا مہربانی ابو بکر نے فرمایا اے ہو میری عبادت ہے جدوں مکھڑا بکھایا جدوں مکھڑا بکھایا حسنین دے نانے جدوں مکھڑا بکھایا اپنا بنایا اللہ جل مجدہ دی حمد و صلاۃ و بعد آقائے نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد اللہ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی محمد عبدالرحمن خان صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ حضرت مولانا صوفی نور محمد صاحب الخیری مولانا خبیب رضا صاحب قادری مولانا قاری محمد عجیب صاحب سیالوی صاحب و مقتدر محتشم میرے مسلک سے مقتدر علماء کرام نعت خانہ نشین لسان معزز و محترم صاحب حضرات آج دی خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اور دوسری سب حاضر ہوں دعا ہے اللہ رب العالمین میری توڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آج دی خوبصورت محفل پاک جنہ دوست احباب نے اس کا اہتمام و انصراف فرمایا دعا ہے اللہ رب العالمین انہاں دی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میں ایک جملہ تے عرض کر دینا چاہنا کہ جنہ بھی اس محفل پاک کو سجایا ہے میں اگرچہ انہاں دے نام نہیں جاندا لیکن میرا ایک یقین ہے کہ حسنین دے نانا یقیناً سارے دے نامان جان دے اللہ کریم تھوڑی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے ساڑھے سارے واسطے اس نوزارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے حضرات گرامی بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے چونکہ وقت بڑا سونا ہے تے خوشی علی گل ہے کہ محفل سنیاں دی تے پھر ٹائم نال مولوی نو ٹائم لا بچائے یہ بڑی خوشی علی بات ہے نہیں تے عموماً ٹائم میں کیوں جی شرازی صاحب کو پتہ ہے ایک دفعہ سمندری دے علاقے
ادو ٹائم دیتا بھی جدو ٹائم دا بھی ٹائم ہو گیا سی یعنی کہ وہ اتنی اخیر کر چھڑ دے ٹائم والی یعنی ڈیٹ لئی 3 جا کے تقریر دا موقع 4 تاریخ نو جا کے مل رہا ہے تو یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ ماشاءاللہ بڑے ٹائم سے جڑا ہے وہ میرے تے کرم فرمایا جے کہ میں حاضری دا موقع تو عطا فرمایا اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمایا جناب کے سامنے قرآن پاک دی ایک آیہ مبارکہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 146 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے یعرفونہ فرمایا او میرے نبی نو پہچان دے میں پھر رپیٹ کرنا چاہنا فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے نا فرمایا یعرفونہ فرمایا او میرے نبی نو پہچان دے کیویں پہچان دے اللہ فرماندہ ہے کما یعرفون ابناءہم فرمایا میرے نبی نو انج پہچان دے جویں وہ اپنے پتراں نو پہچان دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ فرمایا انہاں وچ ایک گروہ ایسا بھی ہے یعنی وہ جنہوں نے کتاب دیتی ہے فرمایا انہاں وچ ایک گروہ ایسا بھی ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ فرمایا وہ حق نو چھپاندہ ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ حق نو جاندہ بھی ہے توجہ ہے ابھی سارے تھوڑی کو دیر واسطے اگر اپنی جنرنا جی گفتگو والا سلسلہ تھوڑی کو دیر تقریباً 5 تو 7 منٹ اگر میری طرف ہما تنگوش ہو گیا ذرا گفتگو سنو گے تو انشاءاللہ میرے واسطے بھی آسانی ہو گی بارڈے واسطے بھی کیونکہ جی کہہ لو جو مکان دی نہیں بنانی سارے اوکھی ہوتی ہے نا منڈ بننا مکان دا ایویں تقریر دا منڈ بننا ہی اوکھا ہے جی وہ منڈ ٹھیک بچ جائے تو پھر اگلی تقریر سکون سلسلہ چلتا رہتا ہے میں پھر ایک دفعہ رپیٹ کرنا تاکہ جڑا معاملہ تھوڑا جا ڈسٹرب ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب فرمایا وہ لوگ جنہاں نے اساں کتاب عطا کی تھی ہے نا فرمایا یعرفونہ فرمایا وہ ساڑھے نبی نو پہچان دے فرمایا ساڑھے نبی نو پہچان دے کیویں پہچان دے اللہ فرماندے کما یعرفون ابناءہم فرمایا میرے نبی نو انج پہچان دے جویں وہ اپنے پتراں نو پہچان دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا انہاں وچ ایک گروہ ایسا بھی ہے جڑا حق نو جاندا تے ہے لیکن دے باوجود جاننے دے باوجود اللہ فرماندا ہے حق نو چھپا لیندا ہے اچھا میں ہوں تھوڑی جی کے بعد اگے ایک سٹیپ جانا چاہنا وہ لوگ کیڑے نے جنہاں نو اللہ نے کتاب دیتی کیڑے لوگ اگر اسی قرآن پاک دا مطالعہ کریں نا اللہ رب العالمین نے پہلے جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جڑے انبیاء کرام اس کائنات اندر مبعوث فرمائے انہاں وچ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو کتاباں عطا کی تھیں کچھ نو صحیفے عطا کی تھے اور جنہاں نو کتاباں ملیاں تورات زبور اور انجیل اور کچھ صحائف جنہاں نو ملے نا انہاں کتاباں دے اندر تورات زبور انجیل اور صحیفیاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے میرے کریم آقا دا ذکر پاک بڑی تفصیل نہ لکھے انہاں کتاباں میں میرے آقا دا ذکر پاک بڑی تفصیل دے نال کرے سی میں اپنے کولوں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے سورہ اعراف ہے اللہ کریم قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ پہلیاں کتاباں دے اندر اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر پاک درج کیتا سی بیان کیتا سی اور جنہ دے کول او کتاباں آئیاں انہاں جدوں انہاں کتاباں نوں پڑھیا نا تے انہاں کتاباں وچ لکھیا سی ایک اللہ دا حبیب آئے گا جدی ولادت مکے وچ ہوئے گی کتھے ہوئے گی مکہ پاک مکہ سے ہی جدی ولادت ہوئے گی
ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے جانے اور ایسے توجہ نہ سماعت کرنا اور اتھوں تک ذکر موجود سی کہ اس محبوب دا چہرہ کیسا ہوئے گا، محبوب دیاں اکھاں کیسیاں ہونگیاں اور اکھاں میں جڑا مازاد دا کجلہ لگا ہے وہ دا انداز کیسا ہوئے گا، اور اس محبوب دے ہاتھ کیویں دے ہونگے، اس محبوب دے کان مبارک کیسے ہونگے، وہ دا سینہ کیسا ہوئے گا، محبوب دیاں زلفاں کیسی ہونگیاں، اور محبوب جدو تجارت کرنے واسطے کسی دوسرے علاقے چ جان گے وہ سفر کردے ہویا کس جگہ تے جا کے محبوب قیام کرن گے تے کیڑے بوٹے تھلے بیٹھ گے، اس ساریاں گلاں بڑی تفصیل دے نال پہلیاں کتاباں دے وچ لکھیاں ہوئیاں سن۔ اچھا میں ایک مثال دے دیا تاکہ گل آسانی نہ سمجھ جاؤ کہ ایک بندہ اگر کوئی کتاب پڑھ دے انہوں کو کتاب مل دی، اس کتاب کے اندر فیصلہ آباد ضلع کی تاریخ لکھی، فیصلہ آباد کہ فیصلہ آباد فلانا محلہ اس پاسے ہے، فلانی گلی ہے اس پاسے، فلان چوک ہے اس پاسے، تو آڈے اس پینڈ سے لکھیا جاتا ہے کہ پینڈ انٹر ہو داخل ہو گے تھوڑا جاگے جاؤ گے سجے ہاتھ مسجد آئے گی، بندہ وہ کتاب پڑھ دے، وہ بندہ رہن والا گجرا والے دا، وہ جدو اس کتاب نو پڑھ دا بھی گجرا فیصلہ آباد اے پینڈ دے وچ داخل ہو سجے ہاتھ مسجد آندی، وہ کتاب پڑھ کے کبھی کو موقع ایسا ملتا ہے وہ سفر کردے کردے اس علاقے چاہ جاتا ہے، جو ہی پینڈ وچ انٹر ہوئے گا نا گلی داخل ہوئے گا اینج بیکھے گا نا کہ وہ دے نظر ذہن چاہ جائے گا کہ میں کتاب وچ پڑھیا سی کہ فلاں پینڈ دے وچ داخل ہو کہ سجے ہاتھی مسجد آئے گی، اے یار یہ مسجد تے ہوئی ہے جدا ذکر میں کتاب وچ پڑھیا سی، وہ فوری طور تے بندے دے ذہن چاہ جاندی یار اے گل میں فلاں کتاب وچ پڑھی سی۔ اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نے نا فرمایا میرے نبی نو انج جان دے جی میں پترا اپنے نو جان دے، اور یہی وجہ سی کہ جڑے یہودیاں نے میرے کریم نبی نو پہلی نظر ویکھیا سی نا کہ ویکھدیاں ساری آندے سن مننا نہ مننا علیحدہ گل ہے پر ہے وہی ہے جہدا ذکر اساں اپنی کتاباں وچ پڑھیا مننا نہ مننا اپنی جگہ پر ہے وہی ہے جہدا ذکر اساں اپنی کتاباں وچ پڑھیا۔ لو جی میں ابتدا تو کرنا چاہنا امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے الکسابہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ جدو کریم آقا علیہ السلام نے مکہ پاک اندر اعلان نبوت فرمایا تو اس نبوت دیاں کرنا جدو دور دور تک پھیلیاں اور یہ روشنی اور شعاواں مدینہ طیبہ تک بھی پہنچیاں، مدینے وچوں کچھ بندے سرکار دے غلام بن گئے، وہ جدو مدینے وچ رہن والے سرکار دے غلام بنے نا جدو پھر بندہ کسی دا غلام بن جائے تے پھر وہ بانے نال بہ کے اپنے محبوب دا ذکر کردا ہے کہ نہیں، بولو تو صحیح کردا ہے کہ نہیں، ذکر کردا ہے۔ وہ جدو مدینے وچ رہن والے مسلمانوں نے سرکار دا ذکر کرنا شروع کیتا نا تے جڑے مدینے وچ یہودی سن انہاں دے کرنا تک جدو اطلاع آئی نا کہ مدینے وچ رہن والے بندے مکے جا کے ایک بندے دا کلمہ پڑھ کے آ گئے، وہ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گلا جدو یہودیاں تک پہنچیاں تے یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم سی جدا نام سی عبداللہ بن سلام، وہ کہتے ہیں جدو میرے تک اطلاع پہنچی نا کہ بھئی مکے اندر ایک بندہ جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، فرماندے نے میں اپنے شاگرداں وچ اپنے دوستاں وچ بیٹھا سا تے بیٹھیاں میں آکھیا وہ سنیا مکے وچ کوئی بندہ آیا جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے کہ وہ بڑیاں گلاں دسدے نے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اپنے یاراں وچ بیٹھ کے آکھیا ایک باری میرا ٹاکرا اس نبی نال ہو لین دیو، ایک باری میری ملاقات اس نبی نال ہو لین دیو، میں اس نبی کو ایسیاں گلاں پوچھاں گا کہ میں اس نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیاں گا۔ اے نبی دے بارے وچ جملہ مومن نہیں کہہ سکتا، میں جملہ بڑا بڑا کہہ گیا شاید تساں ادھر غور نہیں کیتا، کہندے نے میں کہ ایک باری میری ملاقات اس نبی نال ہو جاندے ہو ایسیاں گلاں کراں گا کہ مسلماناں دے نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیاں گا۔ فرماندے نے وقت گزریا کچھ عرصہ بیتیا، میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ ایک باری سارے جنہاں زبانی سبحان اللہ کھڑی ہوندی نہ ضرور آکھو ایک باری۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جدو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت فرما کے جدو مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نے
عبداللہ کی ویکھے آندے نے جدو سامنے نظر اٹھا کے ویکھیا تے کی ویکھنا فرماندے نے فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب آندے نے جدو نظر اٹھا کے سامنے میں ویکھیا ہے تے اللہ دے نبی تشریف لے کے آ رہے سن آندے نے جدو میں کملی والے آقا دا رخ منور ویکھیا ہے تے ویکھ دیاں سار میں آکھیا اے عبداللہ رب دی عزت دی قسم ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا یقیناً رب دے سچے نبی دا ہی ہو سکدا نعرہ مارے شرادی صاحب اچھا کلیم اللہ صاحب شرادی صاحب تشریف لے گئے اچھا ماشاءاللہ فائدہ اٹھایا بندے اٹھنا انہوں نے اچھا بھئی نعرہ جدو مارو نا تے یک آواز ہو کے جواب دیا کرو نعرہ تکبیر سارے بولو یہ کوئی اختلاف نہیں سارے ماندے نے کہ اللہ سب تو بڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت ایجا نعرہ پایا توجہ ہے جی سارے عبداللہ بن سلام کے دن جدو میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رخ منبر تکیہ ہے آندھنے بیخنیاں سار دل بچوں آواز اٹھی اے عبداللہ یہ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا یقیناً اللہ دے سچے نبی دا ہی ہو سکدا ہے آندھنے سرکار دا چہرہ بیخنیاں سار میں آگے ہو کے عرض کی تھی آقا باقی گلہ بارش کرو گے پہلا جلدی کرو نا کلمہ پڑھا کے اپنے غلامہ دی سب وچ شامل فرما لو فرماندے نے جدو سرکار دی بارگاہ کھڑی آئے ہو کے میں عرض کیتا ہے کملی والے آقا نے میں کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھان تو بعد فرماندے نے سرکار چلے گئے فرماندے نے میں جدو واپس آیا کہ میرے شاگرد میں کہیں نے استاد جی تسی تے بڑیاں گلاں کر دے سو آدھے سو ایک بری مسلمانہ دے نبی نال میری ملاقات ہو جائے میں او دے کلو ایسی ایسی سوال کراں گا کہ میں اس نبی نو لاجواب کر کے رکھ دیاں گا کہ جناب آج تے گل نہیں کوئی نہیں جکی تھی دیکھ دیاں ساری کلمہ پڑھ گئے ہو جناب دی وجہ کی ہے عبداللہ بن سلام کہیں دنے او یارو گل تو اڈی بھی ٹھیک ہے بالکل میں گلہ کی دیاں سن پر گلے میں گلہ کی دیاں یو دو سن جدو بیکھیا نہیں سی گلہ کی دیاں ضرور سن پر کی دیاں یو دو سن جدو بیکھیا نہیں سی کہ گلے میں جنہ نہیں بیکھیا اللہ فرما دے جنہوں اسا کتابہ عطا کی دیاں نے ہر میا ساڑے نبی نو انج جان دے نے جویں اپنے پتروں نو جان دے نے اور اگے جملے سننا تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی نے لکھیا تفسیر قرطبی دے اندر حضرت علامہ امام قرطبی نے نقل فرمایا تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا تفسیر مدارک دے اندر امام نسوی نے نقل فرمایا تفسیر عزیزی دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل فرمایا فرمانے نے جو حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنے تو بعد جدو آپ دی ملاقات سیدنا فاروق اعظم نال ہوئی ہے حضرت
حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ وہ کلمہ تے تو میرے آقا دا پڑھ لیا ہے اور آج ایک مینوں گل تے دسنا عبداللہ بن سلام کہندے جی عمر پوچھو کیڑی گل پوچھنا چاہندے ہو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ سچی سچی دسی کدوں تو میرے نبی نو نہیں سی ویکھیا کدوں میرے آقا دا تو دیدار نہیں سی کیتا کہ آقا نو ویکھن تو پہلے حضور دا دیدار کرن تو پہلے کیا تو میرے نبی دے بارے وچ کچھ جاندا بھی ہے کیا تینوں میرے نبی دے بارے کسے چیز دا علم نہیں ہے سی عبداللہ بن سلام بولے آکھن لگے عمر رب دی عزت دی قسم پوچھیا ہے کہ میں کلمہ پڑھن تو پہلے سرکار دے بارے وچ کچھ جاندا بھی سنگ نہیں فرمایا ہاں دس عرض کر دے اے عمر بن خطاب رب دی عزت دی قسم میں اپنی اولاد دے بارے وچ اینا نہیں سا جاندا جنہ رب دے یار دے بارے وچ جاندا میں اپنی اولاد دے بارے وچ اپنی اولاد دے بارے وچ نہیں سا جاندا جتنا میں مصطفیٰ کریم دے متعلق جاندا سا فاروق اعظم نے جدو جملہ سنیا ہے آپ حیرانگی نال دیکھن لگے پے عبداللہ بن سلام فرمان لگے اے عبداللہ بن سلام یارا بڑی بڑی گل کر چھڑیا آکھن دیا کہ تو اپنی اولاد دے بارے وچ اینا نہیں سا جاندا جتنا رب دے حبیب دے بارے وچ جاننا دسنا دی وجہ کی ہے عبداللہ بن سلام کہنے نے اے فاروق اعظم ایدی وجہ ہے کہ میں اپنیاں کتاباں اندر مصطفیٰ دے چہرے دا بھی ذکر پڑھیا ہے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا ذکر بھی پڑھیا ہے مصطفیٰ دے سینے دا ذکر بھی پڑھیا ہے مصطفیٰ دے ہونٹاں دا ذکر بھی پڑھیا ہے جدوں میں پہلی نظر چہرے والوں دیکھیا سی کہ دیکھ کے پہچان گیا سا کہ تے اوہی نبی ہے جنہاں رب نے قرآن وچ ذکر فرما چھڑیا کتاب کیتا ہے اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب فرمایا جنہاں کو اساں کتاباں دتیاں نے نا فرمایا یعرفونہ فرمایا ساڈے نبی نو پہچان دے کی فرمایا ساڈے نبی نو بولیے ذرا کی فرمایا ساڈے نبی نو جناب ادھر ایتھے نہ رکھو اینو چکو کتاب مینوں دے دو کتاب پڑھ سنا ذرا امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جڑے پہلے میں روایت دے الفاظ پڑھنے لگا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425 دے ہوتے امام ابن عساکر نے انہوں نے نقل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ باقی جڑی حدیث ہے وہ میں مشکات المصابیح جو علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کے جو پورا متن پڑھ کے پھر انشاءاللہ دا ترجمہ کریں گے تو بعد وچ اجازت لے اس حدیث دا ترجمہ کرتا 1.5 گھنٹہ لگ ہی جانا کیونکہ آج کل دور ہی بڑا نیٹ کا دور ہے فوری دور تو بیٹھا بیٹھے پلے کر دے بیکی یہ ہے بھی ہے کہ نہیں یہ گل ہے بھی کہ نہیں کیونکہ اس نیٹ نے پڑھ کے نہ ہر پاس نیٹ ہی نیٹ کر چھڑی ہر عجیب معاملات ہونے اللہ امام ابن عساکر رحمت اللہ اور دیگر محدثین نے اور مورخین نے بھی اس بات کو بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سی 12 سال کتنے سال کی بولیے ذرا کتنے سال اور توجہ تواڈے ذہن چ وہی گل نہیں چاہیے اللہ فرماندا ہے جنہاں نوں اساں کتاباں دتیاں نے نا میرے نبی نوں جان دے اور میں تانوں دسن لگا کہ کیویں میرے نبی دے بارے وچ وہ لوگ جاندے سن جنہاں نوں اللہ نے کتاباں دتیاں نہیں جی پکھا نہیں چلانا بس ٹھیک ہے مہربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سی 12 سال آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر وچوں باہر تشریف لے کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب سواری دے اوتے کاٹھی کستے پے آقا کریم علیہ السلام دیکھ کے کہتے چاچا جی کدھر دیاں تیاریاں ابو طالب بول کے کہنے لگے بیٹا میں ملک شام چلے سرکار دو عالم نے جدو اتنا جملہ سنیا تو آپ کی آنکھاں چوں آنسو سرکار جدو روئے نا ابو
ابو طالب نے سرکار کو پھڑ کے سینے لا کے پیشانی تے بوسا دے کے نے بیٹا روئے کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے چاچا جی میں اجے دنیا تے بھی نہیں سا آیا کہ میرے ابا جی دا وصال ہو گیا، میری عمر تقریباً 6 سال کی سی تے میری اماں جان دا وصال ہو گیا، عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو میرے دادا جی دا وصال ہو گیا، کہ چاچا جی جو ہن میں تواڈے نال رہنا تے تسی بھی آندے ہوئے میں دور چلے ہو، مینوں کدے کول چھڈ کے چلے ہو؟ یہ جملہ چاچا جی مینوں کدے کول چھڈ کے چلے ہو؟ جدو جناب ابو طالب نے سرکار کا جملہ سنیا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کو پھڑ کے پھر سینے لا کے نا بوسا دے کے کہندے نے بیٹا فکر نہ کر، تینوں چھڈ کے نہیں جاندا، تیرا چاچا جتھے بھی جائے گا نا تینوں نال ہی لے کے جائے گا، جتھے جائے گا تینوں بولیے نا، جتھے جائے گا تینوں نال لے کے جائے گا۔ اور سنو جی اے مشکات المصابیح ہے ادا صفحہ نمبر 393، صفحہ نمبر 393، امام خطیب تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس روایت کو لکھیا، اس حدیث پاک کے راوی جناب ابو موسیٰ، حدیث پاک پڑھا جناب؟ نہیں جڑے بندے آج کر کے بکھڑ ڈیر آج بکھڑا نہیں سبحان اللہ کلا محمد، پھر بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ عن ابی موسیٰ قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاح ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تزله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه فقال أنشدكم الله أيكم ولي قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو